ایگزیکٹلی اور میں خیال ہے ہم دونوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے. خیال ڈاکٹر شازیہ کی جانب پڑتے ہیں. بالکل ڈاکٹر شازیہ، اب یہ جو 4-5 بڑے اہم پوائنٹس ابھی ہم نے لاسٹ آور میں بھی ڈسکس کیے کہ اب جن پر یہ ڈائیلاگز بیس کرتے ہیں، ان کی کامیابی بیس کرتی ہے، ان میں کیسے نیگوسیشن ہوگی. اسٹریٹ آف ہارمز پر ٹول ٹیکس کا معاملہ ہے، اس کو مکمل طور پر اوپن اپ کرنا ہے. پھر لیبنان وار کا سیز فائر ہے جو کہ ایران کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے. جو ان کا انرچ یورینیم ہے اس کو اب وہ امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں نہیں، اس پر ایگری ہوتے ہیں نہیں. تو یہ والے جو پوائنٹس ہیں اب ان پر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ کوئی میڈیشن ہوگی، نیگوسیشن ہوگی یا ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے؟ ریئلسٹکلی سوچ کے تو تینوں آپشنز میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور سچویشن بہت لیکوڈ ہے، بہت فریجائل ہے. بسائڈ کہ پاکستان نے اس ایونٹ کو کروا اور ان دو پارٹیز کو ایک جگہ پہ بٹھا دینا ہمارے آپریشنز ہیں. لیکن جس دن ہم میدان میں کود پڑے، جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے، تو پھر امریکہ کے سامنے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا. ہمارے جو ہیں وہ بحری بیڑے اور ہمارے جو ہیں وہ بڑے بڑے ایکسپینسو فینسی ہمارا ملٹری آرسنل جو ہے اس کے سامنے کون ٹک سکتا ہے. ہماری انٹیلیجنس وغیرہ وغیرہ ہم سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی نئی خبر میں نہیں دے رہی. اس میں پھر ہوا یہ کہ ایک مڈل پاور جو ہے وہ اپنی ڈیٹرنس کو اتنا سسٹمیٹیکلی دکھاتا ہے کہ اینالسٹ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے 4th جنریشن وار ہے اور ایران کی طرف سے 6th جنریشن وار ہے. تو 2 جنریشن تو وہ وار کے میکنزم اور ٹیکٹکس میں پیچھے ہیں. اس میں ان کو پھر یہ سمجھنا کہ اب ہم یہ انٹرنلائز کر لیں کہ ایک تو یہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی اور یہ رائٹ ٹائم بھی نہیں تھا، اور اب ہمیں کوئی جیت کی صورت دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے. یہ گڑھا تو گہرا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہم اس میں سے نکلیں کیسے؟ اور نکلتے وقت بھی ہم نے یہ تو نہیں کہنا کہ سر جو ہے ہم جھکا لیں گے اور گھٹنوں میں سر رکھ کے رو لیں گے. ایک سپر پاور ہے اور ہم یہ ابھی بھی پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان جیسی مڈل پاور جو ہے صرف اپنے آنیسٹ ڈپلومیسی کی بنیاد پر اس نے اپنے اتنے رشتے کمائے ہیں، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم نے اپنے تمام ایلائز اور پارٹنرز کو ہمیشہ سچ بولا ہے. کسی کو ہم نے نہ کبھی جھوٹے خواب دکھائے ہیں، نہ کبھی ہم نے کسی کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، ہم نے نہ کبھی کسی کا فائدہ اٹھایا. ہم نے بتایا ہے کہ ہماری یہ ریزرویشنز ہیں، اتنی لیمیٹیشنز ہیں، یہاں تک ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریئلسٹ جو ہوتی ہیں نیشن، وہ آپ کو اس بات پہ آپ کا رسپیکٹ کرتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی سولوشن جو ہے وہ مل جائے گا، جس میں پھر ہماری سیزن ڈپلومیسی جب مکس ہو گئی ہماری بنیان المرصوص کے میں، جو ہم نے ایک ایگزیبٹ کیا اپنی ڈیٹرنس کو. اور نہ صرف یہ کہ ڈیٹرنس ایگزیبٹ کی، بلکہ اس کے ساتھ جب ہمارے پاس 35+ ہم نے ٹارگٹ لاک کیے ہوئے تھے، تو ہم نے صرف اس ریجن کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے رول بیک کیا. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس جنگ میں آگے نہیں جانا چاہتے. ہم کیپیسٹی بھی رکھتے تھے، ہم جیت بھی رہے تھے. تو ہماری ریسٹرین نے ہمیں ریجن کا سیکیورٹی سٹیبلائزر، تو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے آج ہم نے یہ پل آؤٹ تو کر دیا ہے پورا. لیکن اس میں آگے چلنا جو ہے وہ دونوں پارٹیز نے. تو میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ نہ تو انشورر ہے نہ گارنٹور ہے. اگر گارنٹی دینی ہوتی تو ایران کو ہم پہلے ہی کہتے ہماری گارنٹی ہے، تم انکنڈیشنل سیز فائر کر دو. ایران نے پاکستان کے کنڈیشنل سیز فائر کے 10 پوائنٹ جو ہیں وہ امریکہ پہنچوائے، اور امریکہ سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایران کے سامنے رکھی، اور پھر ایک ہولسٹک سا سیکیورٹی فریم ورک اور ایک ایسی اسٹریٹجی بنانے پر سب کو آمادہ کیا کہ آئے مل بیٹھ کر مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ سازی کرتے ہیں، جس میں اکانومی بھی شامل ہوگی، جس میں سیکیورٹی بھی شامل ہوگی. اور اس میں ایک بہت حیرانی کی بات ہے کہ ان پہ اتنی جلدی سے عمل بھی شروع ہو گیا کہ سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر پاکستان میں ہے، اور جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے ان میں ان کے سینٹرل بینک کے گورنر جو ہیں ان کے ڈیلیگیشن میں. تو یہ باتیں ایک تو 1 یا 2 دن میں ہمارے پاس کوئی حتمی نتیجہ نہیں آئے گا. میکسیمم یہ ہوگا کہ ایک کمیونیکے ہوگا جس میں کہیں گے کہ چیزیں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور چیزیں جو ہیں آگے کی طرف چلیں گی، اور کون سے پوائنٹس ہوں گے جن پہ ڈسکشن ہوگی، اور اسرائیل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے امریکہ. سب پارٹیز امریکہ سے یہ ضرور پوچھ رہی ہوں. بالکل. ڈاکٹر صاحب اسٹے ود اس. شام صاحب، اس طرح سے ہم کل بھی بات کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب ابھی یہی بات کر رہی ہیں کہ وہ لیبیا ہو، عراق ہو، افغانستان ہو یا پھر ویتنام ہو، کس طرح سے ہم نے امریکہ کو فیس سیونگ دی ہے، ہم نے ہمیشہ سیو کیا ہے. اور ابھی افغانستان والے معاملے کے بعد ہم ایران، جب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ارریلیونٹ ہو چکا ہے، ہمیں یاد ہے جب صدر ٹرمپ کے انتخابات ہو رہے تھے اس دوران پاکستان کو بالکل ارریلیونٹ ایک کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیا جا رہا تھا. لیکن رائٹ ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف ریلیونٹ ہے بلکہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے دونوں ممالک
ممالک کو آمادہ کیا ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے. اب آگے آنے والے دنوں میں کیا یہ سپر پاور کا شفٹ بھی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں معروف، میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتی ہیں، ہمارے کرٹکس یہ کہتے ہیں پاکستان کے، چاہے وہ یورپ میں بیٹھے ہیں، اسرائیل میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جیو پولیٹیکل سٹیچر بہت بڑھ گیا ہے اور یہ ملٹی لیٹرل ڈومین میں پاکستان نے جس طرح آپریٹ کیا ہے اور یہ مئی سے مئی جنگ کے بعد جو پاکستان کو ساری دنیا نے کسی اور نظر سے دیکھا، جو پہلے دہشت گردی، غربت، اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی، وہ سارا چینج ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. لیکن اب پاکستان کا اس سٹیج پہ مڈل لیول ایک پار کے طور پہ سامنے آنا، نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر بن کے سامنے آنا، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور، ان کے لوگ جو ہے ان کے پاس اور بڑے لوگ تھے جن کو وہ کہہ سکتے تھے ہمارے درمیان معاملات ٹھیک کروائیں، تو وہ آگے بڑھ کے کرواتے. ہندوستان تو رو رہا ہے نا، وہ تو اس کے تو فارن منسٹر نے جو جھک ماری تھی اور لوگ ان کے پیچھے پڑے، انہوں نے کہا کہ جب پاکستان جو دلالی کرتا ہم نہیں کر سکتے. تو لوگ کہتے ہیں مودی بھی تو گیا تھا نا یوکرین اور رشیا دلالی کرانے، کیوں گیا تھا؟ تو ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. دیکھیں انٹرنیشنل افیئرز میں، پالیٹکس میں اس طرح نہیں ہوتا. جو لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اب جس طریقے سے پاکستان نے دیانتداری کے ساتھ ایک بہت بڑا فورم ان دونوں ممالک کے لیے پیش کیا ہے اور الحمدللہ سارے لوگ آ گئے ہیں، پریلیمنری ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں، بیک اپنا چینل جو ڈپلومیسی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے اور جو ورکنگ لیول پہ جو گفتگو ان کی چل رہی ہے اس پہ بڑی حد تک کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کور کی گئی ہیں. اب دیکھیں ہمارے 3 لوگوں کا اس میں آنا، دیکھیں لوگ اب ساری بیک گراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں. ابھی عباس عراقچی کتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، برطانیہ کی کینٹ یونیورسٹی سے انہوں نے پالیٹکس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں باقر صاحب ہیں، اسپیکر جو ہیں تہران یونیورسٹی سے جغرافی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. جے ڈی میس نے لاء کے اندر ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. تو اور یہ تینوں بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرض کریں تھوڑی دیر کے بعد جب معاملہ جب آگے چلتا ہے تو سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، ڈائریکٹ ٹاس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ دھیمے لوگ ہیں جو لڑائی نہیں کریں گے، یہ بات کریں گے، آرگومنٹ سے بات کریں گے اور پہلے سے جو ان کو بریف کیا ہوا ہے ان کے اپنے لوگوں نے اس کی بنیاد پہ کریں گے. اس لیے بہت زیادہ پاکستان کا فوکس ہے کہ یہ اسلام آباد ایکارڈ جو ہے نا اس کو کسی طریقے سے کامیاب کرایا جائے، جس کے لیے پاکستان کو بڑی بھرپور سپورٹ چائنا، رشیا، سعودی عرب، ٹرکی اور باقی ریجن کے ممالک، یورپین یونین دیکھیں 3 ممالک کا میں آپ نے بتایا کہ وہ انہوں نے فون کر کے ہمارے ساکھدار صاحب کو کہا کہ آپ کی کافیاں بہت اچھی ہیں. تو یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہو گیا، یہ بیک گراؤنڈ میں اس کے لیے بہت کچھ کام کیا گیا اور جس طریقے سے ہم نے منوایا ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو جتنا نقصان ہوا ہے معروف ان کا ایران کا، اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے حملے کر دیں بھائی، آپ سویلائزیشن تباہ کرنے ہیں کر دیں، ہم نے جھکنا نہیں ہے. تو اب دیکھیں دوسری پارٹی جس طرح اپنا مظاہرہ کر رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جو اس وقت بہت پریشان کر رہی ہے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو. معروف ارباب 2 بیک ٹو بیک نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل چھپے ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ اس جنگ کی مخالفت کرتی تھی اور انہوں نے بڑا واضح طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا ہمارے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے ایران پہ حملے کی، آپ نہ کریں، لیکن وہ پھنس گئے. اب دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سوری کر کے کیسے پیچھے ہٹنا چاہیے. ڈیپ سٹیٹ کی بات نہیں مانیں گی، اب نتیجتاً چیزیں ان کے لیے خراب ہو رہی ہیں اور اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے سیف ایگزٹ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ہو جائے. اور بہت زیادہ اعتماد کا اظہار پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور باقی لوگ بھی فیلڈ مارشل پہ، ساکھدار صاحب پہ، شہباز صاحب پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے شروع میں جس طرح نیگوسیشن کرنے کے لیے جو معاملات آگے لے گئے، دیکھیں ایک دن میں نہیں ہوا، پچھلے 15 دن سے اس پہ کام ہو رہا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.